السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں عام ٹی وی۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا نام رانا زاہد ترکی والا ہیں، اور آپ جو ہیں وہ ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں، مختلف طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور گوناگون صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ کوشش کریں گے کہ آج ہم ان کے بارے میں آپ کو وہ ہڈن خفیہ معلومات بھی دے سکیں جو یہ دوسروں کو نہیں بتاتے۔ تو رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی میں خیریت سے بہت آپ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ کیسے جا رہے ہیں؟ ریحان اسکول کرنگی اور ریحان بھائی کے ساتھ آپ کی جو جاب ایکسپیرینس ہے وہ کیسا رہا؟ بہترین جا رہا ہے راجہ صاحب۔ تو ریحان اسکول کرنگی کیمپس مین پروجیکٹ تھا سب سے میرے لیے، وہ الحمدللہ میں نے اس میں اپنی دن رات کی محنت کر کے اس کو جو پایا تکمیل تک پہنچایا، جہاں تک ریحان صاحب چاہ رہے تھے اسکول کو لے آئے، اور اب ہمارے اسکول کے ہر بچے نے جو میرے دور تک رہے انہوں نے 100 انٹرویو مکمل کر لی ہیں۔ اس کے بعد کچھ نئے بچے آئے ہیں، وہ اسی کام میں لگے ہیں، لیکن میرے پاس جو میرا جو کام تھا، جو میرا ذمہ تھا، وہ یہی تھا کہ ان بچوں کو بولنا سکھانا ہے، سوشل میڈیا پہ لے کے آنا ہے، انٹرویوز کروانے ہیں، وہ الحمدللہ میں لیا۔ تو میرے دور کے جتنے بھی بچے ہیں وہ سب 100 انٹرویو مکمل کر چکے ہیں، زیادہ ہو گئے، فیس لیس ویڈیوز زبردست۔ تو رانا صاحب یہ جو آپ انٹرویو کی ٹریننگ دیتے ہیں، اس میں مین 2-4 پوائنٹس 5 پوائنٹس کیا ہیں جو آپ بچے کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ صحیح، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی ہم بتاتے ہیں کہ بچے کو جب ہم انٹرویو کی جانب لے کے آتے ہیں تو بچہ انٹرویو کیسے کرے۔ تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے جی اس کے اندر اعتماد موجود ہو، خود اعتمادی کے بچہ کسی سے بات کر سکتا ہے، انٹرویو لے سکتا ہے۔ تو کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر پہلی چیز ہم وہ کرواتے ہیں، شائنس ہر طرح کی ختم کرواتے ہیں، کیمرے کی ہو، کسی سے بات کرنے کی ہو۔ دوسری چیز آ گئی جناب کہ ہم لوگ کہاں سے لیں، تو ہم پھر بتاتے ہیں کہ ریحان صاحب ایک منٹ رکیے گا، جو یہ آپ کا پہلا پوائنٹ ہے یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے، میں چاہتا ہوں اس کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو اور کریں۔ آپ وہ ٹیکنیکس بتائیں کہ ایک بندے میں کانفیڈنس نہیں ہے اور شائنس بھی ہے، تو کیا میئرز آپ لیتے ہیں جس سے اس کا کانفیڈنس بہتر ہو جائے اور اس کے اندر شائنس جو ہے وہ کم ہو جائے؟ ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑا شاید عجیب لگے، جو میری ٹریننگ ہے جو میں نے ڈیزائن کی ہے اپنی طرح سے، ہے تو سارا یہ ریحان صاحب کا دیا ہوا علم، لیکن کچھ چیزیں اس میں میں نے خود سے بھی ایڈ کی ہیں، جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ٹریننگ کے باوجود بھی نہ کھل رہا ہو تو پھر میں یعنی کہ اس سے کئی طرح کی مشقیں کروا لیتا ہوں، اور اس میں بچہ یا انسان کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے جی کہ ہم کسی اجنبی سے اگر ملیں پہلی بار تو کیسے ملیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک ہی دفتر میں لوگ کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صحیح طرح تعارف تک نہیں کروا سکتے، اور دوسرے ایک دوسرے کو دیکھ کے صرف سمائل دیں گے اور بس تعارف نہیں کروائیں گے۔ یا ہم کسی کے پاس چلے جائیں، اس کے پاس پہلے سے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہمارے ساتھ باتوں میں لگا رہے گا، اس میں اتنی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ کسی کو متعارف ہی کروا دے کہ یہ کون ہے۔ یا ہمارے ساتھ کوئی ہے تو ہم آپس میں باتیں کریں گے، بتا ہی نہیں سکتے کہ ساتھ کون۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں نے اعتماد سازی پہ جو کام شروع کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ پوری قوم جو ہے تقریباً شرما رہی ہے، گھبرا رہی ہے اور شائنس کا شکار ہے۔ تو اس میں یہ ہے جناب کہ پورے اعتماد ہونا اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو پورے اعتماد انداز میں نہیں ملتے۔ بات کریں گے تو آنکھوں میں دیکھنے کی بجائے ہم نظریں جھکا رہے ہوتے ہیں، بات کرتے وقت ہم ایسے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ادب کا حصہ ہے۔ ادب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آنکھوں میں دیکھ کے بات کرنا یہ ایک پورے اعتماد شخصیت کے مالک انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ تو ہم ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، لیکن اپنے آپ کے اندر جو خود اعتمادی ہے ہماری، ہم وہ بھی ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگلا بندہ بھی ہم سے بات کرتے وقت کافی اچھا محسوس کرتا ہے۔ تو یہ چیز بڑی ضروری تھی، مجھے لگی کہ میں یہ کرواؤں۔ اس کے علاوہ جناب ہم بیٹھے رہتے ہیں، بات نہیں کرتے اور گٹے گٹے پھرتے ہیں، اور
پھر وہی بات جو ریحان صاحب کورس نمبر 1 میں کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایڈمٹ بھی نہیں کرتے کہ ہمارے اندر خوف ہے. مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے کہ رانا صاحب آپ ڈرتے ہیں, پہلے والا رانا آپ دیکھتے جب 3 سال پہلے ہماری ملاقات ہوئی, تو مجھ سے آپ تب کہتے کہ آپ ڈرتے ہیں, تو میں بطور رانا کہتا نہیں میں نہیں ڈرتا, میں کا تو ڈر رہا, میں نے کدھر ڈر ہے, ایسے کرتا. یقیناً وہ یہ بھی ایک ڈر کی علامت تھی جو میں آپ کو یہ جواب دیتا. تو یہ ایک ڈر کی قسم ہوتی ہے. تو جناب یہ ڈاری دور کرنے کے لیے میں لگا ہوا ہوں اور اسی پہ کام کر رہا ہوں. لہٰذا مختصر یہ ہے قصہ کہ اگر آپ نے اس دور میں کامیاب ہونا ہے یا آگے بڑھنا ہے یا زندگی میں کچھ بھی کرنا ہے, تو آپ کا بہت ضروری ہے کہ آپ ایک پر اعتماد شخصیت کے مالک ہوں, اور یہ ہونا چاہیے. اچھا جی, اس کو میں مثال دیتا ہوں اپنی ٹریننگ میں کہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کون سی ہے. میرے سٹوڈنٹس کہتے ہیں جی برج الخلیفہ. تو میں کہتا ہوں وہ کیسے بنی اور سب سے پہلی چیز کیا بنانی پڑی. تو سب سے پہلے فاؤنڈیشن بنانی پڑی, یعنی کہ بنیاد رکھنی پڑی. پنجابی میں بولے تو نیاں رکھنی پڑی ہمیں اس کی. اعتماد کو میں جناب بنیاد کی جگہ دیتا ہوں. میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کے اندر اگر اعتماد ہے تو یہ آپ کی بنیاد ہے. اب اس کے اوپر آپ جیسی چاہیں بلڈنگ بنا لیں, جیسے چاہے کھڑکیاں دروازے لگا لیں, رنگ کروا لیں, وہ آپ کی مرضی. لیکن بنیاد مضبوط تھی تو وہ 1 کلومیٹر اونچی بلڈنگ انہوں نے تقریباً فضا میں قائم کر دی. تو اعتماد کی یہ بنیادی حیثیت ہے میرے نزدیک. تو اس لیے ہم اپنے بچے کو سب سے پہلے شائنس, گھبراہٹ, ہچکچاہٹ, ہیزیٹیشن جو کچھ بھی ہے اس کی وہ دور کرواتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں باڈی لینگویج سے. میں کرواتا ہوں سیلفی سے. اور سیلفی لینی کیسے ہے میں اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں. موبائل پکڑنے کا یہ طریقہ ہے. پھر ہم موبائل جب پکڑ لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا کیا ہم نے سٹیپس کرنے ہوتے ہیں. میں ریحان صاحب کے ساتھ شمالی علاقہ جات میں تھا, واپسی آ رہا تھا بابو صابو سے. تو علی عظمت جو گلوکار ہیں, یہ جسم ہے تو کیا یہ روح کی تلاش ہے, جن کا گانا ہے, تو مجھے مل گئے. تو میں انہیں دیکھ کے بڑا ایکسائٹیڈ ہوا اور مجھ سے ان کے ساتھ سیلفی نہیں لی گئی. تو کیوں نہیں لی گئی کہ میں ویسے ہی پریشان ہو گیا انہیں دیکھ کے. سیلیبریٹی کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہل جاتے ہیں تھوڑا سا نا, جنہیں ہم نے ٹی وی پہ دیکھا ہو, بچپن میں دیکھا ہو. ان کا 1996 کا وہ ترانہ بھی مجھے یاد ہے, جذبات جنوں تو ہمت نہ ہار. تو وہ سارا کچھ مجھے یاد آ گیا. اب سیلفی لینی تھی, موبائل جلدی سے میں ڈرائیو کر رہا تھا, گاڑی پارک کی اور موبائل اپنے موبائل کی بجائے کسی اور کا لے گیا اور ان کے پاس چلا گیا. اور وہ مجھ سے سیلفی نہیں لی گئی. موبائل کھلا ہی نہیں. میں کہ یہ کیوں نہیں کھل رہا, دیکھا تو وہ کسی اور کا موبائل تھا, میرا گاڑی میں رہ گیا. تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے نا. تو یہ میں تو مانتا ہوں کہ یہ اعتماد کی کمی کی وجہ تھی. حالانکہ اس کے باوجود بھی کیمرہ چل جاتا ہے. لہٰذا انہوں نے سیلفی نہیں دی. انہوں نے کہا یار منڈیا پھر لے لیں. تو ایسے وہ چلے گئے. پنجابی بولی انہوں نے, اور وہ بائک پہ تھے, ہیوی بائک پہ. وہ پہاڑیاں چڑھ رہے تھے, میں نیچے اتر رہا تھا. بابو صاحب تو بابو سر ٹاپ. ہاں تو جناب یہ ہے کہ یہ اس لیے ہم اپنے بچے کو سب سے پہلے موبائل پکڑنے کے بعد یہ چیز بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے کیمرے کو, اپنے موبائل کو سیلفی موڈ پہ رکھنا ہے. اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ویڈیو نہ بننی شروع ہو جائے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پاس آتے ہیں تو بٹن دباتے ہیں, جناب ویڈیو بننا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں اوہو یہ تو ویڈیو شروع ہو گئی ہے. تو میں یہ ساری چیزیں پہلے کرواتا ہوں کہ کسی بھی سیلیبریٹی کو آپ دیکھیں, آپ انشاءاللہ ہمارے اسکول آئیں گے تو آپ اس بات کو دیکھیں گے کہ ہمارے بچے سیلفی لینے سے پہلے آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم سر, کیا میں آپ کے ساتھ سیلفی لے سکتا ہوں. اور کوئی اگر انٹرنیشنل آ جائے, امریکہ سے کوئی آ جائے, تو ہمارے بچے کہتے ہیں ایکسکیوز می میم may I take selfie with you. تو یہ ساری چیزیں ہم نے بتا دیں, سکھا دیں, اور الحمدللہ ہمارے بچے اس کو بڑی اچھی طرح فالو کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اعتماد سازی کا حصہ ہیں جناب. پھر وہ سیلفی لینے کے بعد کہتے ہیں بہت شکریہ, ہیو اے نائس ڈے, اور اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. پھر آپ نے راجہ صاحب دیکھا ہوگا سیلفی لینے کے بعد سیلفی ہمیشہ ٹیڑھی آتی ہے. ٹیڑھی سے مراد کیا کہ اگر میں پنڈی آتا ہوں تو پنڈی کے بورڈ کے ساتھ میں سیلفی لوں گا تو الفابیٹ سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے ایسے. تو دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں, بائیں ہاتھ سے نظر آتی ہے. اور یہ بات کی تھی اپنے عاظم ملک صاحب ادھر آئے تھے, تو انہوں نے یہ بات کی ہمارے ایک اسکول کے اسٹوڈنٹ سے کہ یار سیلفی لے رہے ہو. انہوں نے ایجاد لیب کا نا یہ لوگو لگایا ہوا تھا, بیج, تو یہ تو ٹیڑھا ہو جائے گا. تو اتفاق سے انہوں نے میرے بیٹے سے یہ پوچھا, تو میرے بیٹے نے کہا کہ یہ ہم آپ کو بھی سیدھا کر کے دکھاتے ہیں. تو انہوں نے سیلفی لی, ساتھ میں وہ سیدھا کر کے بھی دکھایا. تو عاظم ملک صاحب بڑا امپریس ہوئے کہ یار واہ بھائی واہ, وہ جی ہوئے وہ کدا منڈا, انہوں نے کہا جی رانے ترکی والے دا. تو وہ بڑے امپریس ہوئے, خوش ہوئے. تو انہوں نے کہا یار رانا تو ابھی شاید دسی ہے. میں کہی دسنی ہے, کام ہی ہے ساڈا. تو یہ دیکھیں نا, یہ ساری چیزیں ہم بتا دیتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ تو ہوگی جناب اعتماد سازی. پھر اس کے بعد آنکھوں میں دیکھنا جا کے, کہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یہ کہے کہ کیا میں آپ کے ساتھ سیلفی لے سکتا ہوں. اکثر راجہ صاحب میری طرف دیکھیے گا, اکثر کرتے یہ ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کہ نہیں, یا دوسرے لوگ
کیا میں آپ کے ساتھ سیلفی لے سکتا ہوں؟ تو اتنی دیر میں وہ 2-4 دفعہ پتہ نہیں کہاں کہاں دیکھ لیتے ہیں اور آنکھیں بھی ایسے ایسے ایسے, اور لڑکیاں بیچاری وہی موبائل ہاتھ میں پکڑا تو جا کے جملہ تو یاد کر لیا, لیکن نئی بچیاں اس طرح کر, کیا میں آپ کے ساتھ سیلفی کرواتے کہ بیٹا یہ اعتماد کی کمی کی علامت ہے. تو سر یہ تھا اعتماد کے حوالے سے, کیونکہ اسی اعتماد کو لے کے بچے نے, آپ ہمارے اسکول آئیں گے, آپ کو ویلکم کرنا ہے, آپ سے بات چیت کرنی ہے, آپ نے جو بھی اسپیچ دینی ہے, سیشن لینا ہے, اس پہ بچے نے سوال اگر کرنا ہے تو اس کے اندر کانفیڈنس ہوگا تو وہ سوال کرے گا. ورنہ مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں ہمیں بھی کہا جاتا تھا, کسی کا کوئی سوال ہوتا تھا لیکن جان نکل جاتی تھی کہ یار کوئی پوچھ لے تو پوچھ لے, میں کیوں پوچھوں, میں پوچھوں گا تو سب مجھے دیکھیں گے اور پتہ نہیں میرا سوال کیسا ہوگا. تو یہاں آگے ہم نے یہ جناب چیز نوٹ کی, دیکھا کہ سوال کرنا بڑا ضروری ہے اور یہ سوال کی طاقت ہمارے اندر ہونی چاہیے. تو یہ سارا کا سارا جو دار و مدار ہے یہ ٹریننگ کا حصہ ہے. یہ پارٹ ایک چھوٹا سا, اور یہ اس کورس کا پارٹ ہے جس کا نام ہے کورس نمبر 1 بائی ریحان اللہ والا. مجھے اللہ پاک نے ذرا اس میں مہارت دی ہے, اور میں نے دن رات کی محنتوں اور کوششوں کے بعد میں نے کچھ 17 ٹائم یہ کورس کیا ہے, اور روز بروز جب سکھاتا ہوں تو کئی ساری نئی چیزیں سیکھتا ہوں. تو اعتماد سازی کے بعد ہم جناب اپنے بچے کو انٹرویوز کی طرف لے کے آتے ہیں. ہمارا بچہ جناب انٹرویو لیتا ہے, تو آپ نے پوچھا تھا انٹرویو کے لیے کیا کیا چیزیں بتاتے ہیں. تو انٹرویو میں جناب سب سے پہلے کہ وہ لوگ کہاں سے لے, ہم بتا دیتے ہیں کہ ریحان صاحب کی فرینڈ لسٹ میں چلے جاؤ, راجہ پاکستانی ہوں گے, ہمارے راجہ ارشد صاحب بڑے اچھے دوست ہیں, وہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے, باقاعدہ ایک میسج لکھ کے بھیجتا ہے آپ کو کہ میں آپ کے قیمتی وقت سے صرف 30 منٹ لوں گا اور آپ سے یہ چیزیں پوچھوں گا. تو یہ بھی ایک ادب کا اور اعتماد کا حصہ ہے جو ہم انہیں سکھاتے ہیں. پھر وہ بچہ پوچھتا ہے سر ہم سوالات کہاں سے لیں گے ان کے متعلق. تو میں نے وہ بھی طریقہ بتا رکھا ہے, اب آپ ساری چیزیں پوچھی جا رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. میں نے یہ بھی بتا رکھا ہے کہ آپ سوالات کیسے لیں گے. آپ ان کی پروفائل پہ چلے جائیں, جا کے دیکھیں, بہت ساری سیلف پروفائل فوٹوز میں کچھ ایسی چیزیں نظر آ جائیں گی کہ جو ایک سوال ہوگا. آپ ان کی بایو جا کے دیکھیں, بایو مکمل طور پہ اس شخصیت کو جاننے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہوتی ہے. آپ کور فوٹو میں دیکھیں, آپ ان کی ڈیٹیلز میں چلے جائیں تو وہاں سے. اور اب تو خیر پرپلیکسٹی آ گئی, ہمارے بچے آپ کی بایو اٹھا کے جناب دیتے ہیں پرپلیکسٹی کو, 15 سوال لے لیتے ہیں, تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا ان اے آئی کے آنے سے پہلے, بچے پوچھا کرتے تھے اور میں نے یہ چیزیں بتائی. تو جناب اس طرح کرنے کے بعد بچہ پھر دیکھتا ہے, ٹائم پنچویلٹی سیکھتا ہے, وقت کی قدر سیکھتا ہے, اور بچہ جناب انٹرویو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ پہلا انٹرویو جیسا بھی ہو, دوسرا جیسا بھی ہو, 10 تک تو انہیں کچھ نہیں کہا جاتا, 20 تک وہ ویسے کاریگر ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد لفظوں کا چناؤ, ادبی الفاظ, گفتگو, بات کرتے وقت کہاں دیکھنا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, ابھی میں آپ کی جانب دیکھ رہا ہوں, یعنی میں کیمرے میں دیکھ رہا ہوں, اکثر لوگ خود کو دیکھتے رہتے ہیں ایسے, اور خود کو دیکھ دیکھ کے باتیں کرتے ہوتے ہیں, اور نظروں کا رخ اس طرح آ جاتا ہے. میں سیلفی لیتے وقت, بات کرتے وقت, ویڈیو بناتے وقت اپنے بچوں سے کہتا ہوں بیٹے یہاں دیکھنا ہے, یعنی کیمرے میں, تاکہ اگلے والے شخص کو لگے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے. اور بات کرتے وقت آپ بالکل متوجہ ہو کے سنیں گے, چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ رکھیں گے. تو یہ سارے کا سارا حصہ ہے جناب میری ٹریننگ کا, جو بطور کانفیڈنس بلڈنگ کوچ کی حیثیت سے میں دیتا ہوں. جی راجہ صاحب, اگلی کوئی چیز پوچھنا چاہیں, معافی چاہتا ہوں, 15 منٹ کا ایک ہی جواب ہو گیا. نہیں, بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا, میں نے بیچ میں انٹرپٹ نہیں کیا. کہ جس فلو کے ساتھ آپ بتا رہے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے اور دیگر جو ہماری نئی جنریشن ہے, بچے ہیں, ان کو یہ چیزیں سیکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ ڈیٹیلز میں بات کریں, اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور یہ جو بچوں کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس تھا, یہ اوور آل کیسا رہا؟ میرا خیال ہے آپ کی شاید یہ بچوں کے ساتھ پہلی ملاقات تھی اس بڑے پیمانے پر, جہاں پر آپ کو بچوں کے ساتھ کھیلنے کا, بات کرنے کا. بچوں کو آپ نے کیسا پایا؟ یہ بھی ایک بہترین سوال ہے راجہ صاحب. بچے بچے ہی ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں, اور میرا کیونکہ تجربہ کافی رہا بچوں کے ساتھ اس سے پہلے بھی, کیونکہ میں کسی زمانے میں اسکول بس چلایا کرتا تھا, تو بچوں کو لے کے آنا, چھوڑنا, تو وہ مجھے نا اس چیز کا تجربہ تھا کہ بچے کیسے بیہیو کرتے ہیں, بچوں کو کیسے لے کے چلنا ہے, اور بچے کتنی شرارتیں کرتے ہیں, اور کس طرح ان کو لے کے چلنا ہے. تو گو کہ میں پہلے کسی اسکول میں نے پڑھایا نہیں, کچھ ادارے تھے, ایجوکیٹر پنجاب میں ہے, وہاں میں نے ایز اے اسپورٹس ٹیچر اپنے فرائض سر انجام دیے کچھ دیر.
لیکن اسکول بس کے زمانے میں جب میں چلایا کرتا تھا تو میں نے وہاں سے بچوں کو نا سمجھا کہ بچوں کی سائیکی کیا ہے, بچوں کو کس طرح ہم ڈیل کر سکتے ہیں. تو یہاں کے بچے بھی ٹھیک ہیں. میں نے ایک اسکول ہے بلوم فیلڈ ہال, ان کے بچوں کو دیکھا جب میں نے, تو زندگی میں پہلی بار میں نے کسی بچے کو روتے ہوئے دیکھا انگلش میں, تو میں بڑا حیران ہوا. میں کہ یہ کیا چیز ہے, اب کیونکہ دیکھا ہی زندگی میں پہلی بار تھا. تو میں کیا ہمارے بچے تو پکڑتے ہیں ایسے پنجابی میں, تیری ماں تیری بہن بڑا اچھا بھی ایسے جناب, اور یہ کیسے بچے ہیں جو رو رہے ہیں, why you do that, یہ وہ. میں کیا بات ہے یار, یہ ایک لیول ہے. تو یہ چیز میرے لیے بڑی حیران کن تھی. تو یہ خیر میں نے وہاں سے سیکھی. یہاں کے بچے جو ہے اردو سپیکنگ ہے, تو یہاں پہ بھی دیکھا میں نے کہ یہاں اردو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. پنجاب میں تو سکھانی پڑتی ہے نا الگ سے, تو اردو ٹھیک. بچے شروع میں تھوڑا ہوتے رہے کہ یار یہ کیا کام ذمہ لگا دیا, ہم تو اسکول پڑھنے آئے تھے اور ہمیں یہ سیلفی لینے میں, اعتماد سازی میں, انٹرویو کرنے میں, اور یہ ادبی جملوں میں لگا دیا, تو یہ کیا ہے. تو یہ چیزیں تھوڑی سی میرے لیے مشکل ہوئیں. تھوڑا سا میں ان پہ تھوڑا سا پریشان ہوا. پھر کچھ میری اردو پہ بھی مسئلہ بنا کہ آپ بڑے ادبی جملے بولتے ہیں سر, یہ سمجھ نہیں آتا. تو ابھی آپ نے بھی ایک جملہ بولا تھا, میں خود وہ میں نے پہلی بار سنا ہے. تو اس طرح کے جملے جب یہاں میں نے بچوں کے ساتھ بولے تو انہوں نے شاید پہلی بار سنے تھے. تو بچے کیا اڈلٹ ایجوکیشن میں بھی جب میں بولتا ہوں, یعنی میں کہتا ہوں کہ 6 ماہ کے قلیل عرصے میں کیا سیکھا, تو کچھ لوگ تو یہیں پکڑ لیتے ہیں, سر یہ قلیل کون ہے, خلیل کا تو پتا ہے, یہ قلیل کیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو بچوں نے بہرحال کوآپریٹ کیا, والدین نے کوآپریٹ کیا اور کہا کہ جی آپ ہمارے بچوں کو ٹرین کریں, اور والدین کے تعاون سے ہم بچوں کو یہاں تک لے گیا. تو لہٰذا بچوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا. جی سر. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو بچے ہیں یہ مختلف گھروں سے آتے ہیں, مختلف انوائرمنٹ میں ان کی پرورش ہوتی ہے. ان کے والدین الگ الگ کلچر, الگ الگ زبانیں, الگ الگ ماحول, الگ تعلیم. کسی کی تعلیم ہے ہی نہیں, کسی کی کچھ ہے, کسی کی کچھ ہے, کسی کی بہت زیادہ ہے. تو اس ڈائیورسفائیڈ کلچر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کیا ٹیکنیکس جو ہیں وہ استعمال کی جائیں, جس سے سارے بچے جن کے لیول مختلف ہیں, جن کے بیک گراؤنڈ مختلف ہیں, ڈفرینٹ ہیں, وہ سمجھ پائیں, زیادہ بات کو سمجھ پائیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کیا آپ نے ابھی تک ڈسکور کیا؟ صحیح. یقیناً راجہ صاحب ایک بہترین شخص ہی بہترین سوال کرتا ہے. یہ بھی ایک بہترین سوال ہے بچوں کے حوالے سے. واقعی آپ نے جو چیز ہائی لائٹ کی کہ انوائرمنٹ الگ ہے, ماحول الگ ہے, فیملی بیک گراؤنڈ الگ ہے, اور تعلیم کسی کی کم زیادہ اور بالکل ہے ہی نہیں ہے جی یہ مسئلہ. لیکن یہاں جب ہمارے اسکول ریحان اسکول کرونگی کیمپس میں بچے آتے رہے, تو ہم نے میں نے بطور ٹیچر, فیسیلیٹیٹر, کانفیڈنس بلڈنگ کوچ کی حیثیت سے میں نے ایک ہی فارمولا رکھا کہ ہر بچے کو میں نے وہ والا پیار دیا جو میں اپنے بیٹے علی شیر کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے, بچیاں ہیں تو ان کو وہی کہا کہ جیسے ایک بچی ہے لائبہ زاہد, تو میں اکثر تعارف میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لائبہ زاہد ہے, اور آپ نے جو زاہد کا نام سنا ہے وہ میں ہوں, یعنی میں اس کا ابو ہوں. تو وہ بڑی خوش ہوتی ہیں, مسکراتی ہیں کہ سر ہیں. تو کچھ لوگ حیرانگی سے پوچھتے ہیں یہ لائبہ زاہد آپ کی بیٹی ہے؟ میں کہتا ہوں. تو اس کے ابو کو بھی میں نے کہا جناب یہ میری بیٹی ہے, تو وہ کہتے ہیں جی وہ آپ ہی زاہد ہے. تو اس طرح میں بچوں کو اپنے پن کے ساتھ اور ایک دوستانہ ماحول میں سکھانے کی, سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ میرے اپنے ہو, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو شرمانے کی ضرورت نہیں, میں آپ کا دوست ہوں. اور پھر میں اپنی ٹریننگ میں, اپنی کلاس میں کبھی بھی بچے کو بور نہیں ہونے دیتا. اصل میں بیزاری تب شروع ہوتی ہے جب ہم بچے کو نا لیکچر جاڑنا شروع کر دیتے ہیں, عجیب باتیں کرتے ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جن کا بچے کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا, اور بچے کو کوئی دلچسپ بھی نہیں ہوتی. تو میرا جو انداز ہے, جو طریقہ کار ہے, وہ یہ ہے سر کہ میں بچے کو ایک دوستانہ ماحول میں اپنے پن کے ساتھ اور تھوڑا تھوڑا مزاح ایڈ کر کے بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو مزاح کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ بچے زیادہ سیکھتے ہیں. یہ طریقہ میں نے اپنایا ہوا تھا, لیکن ریحان صاحب کی نظروں سے گزرا تو انہوں نے سراہا اور کہا یہ بہترین چیز ہے, آپ بالکل اسی طرح سکھائیں اور اس سے بچہ زیادہ سیکھے. تو یہی ایک طریقہ ہے, بچے کو دوست بنایا جائے, بچے کو اپنے پن کا احساس دلائیں, اور بچے کے ساتھ آپ مزاح میں بات کریں, ہلکا ہلکا ہنسی مزاح رکھیں, بور نہ ہونے. جی سر. میں نے ایک تجربہ کیا ہے, اور
اس تجربے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس پہ کامنٹ کریں. میں نے اپنے گھر کے بچوں کو, ہمارے بچے جو ہیں دو ان میں پرابلمز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اونچا بولتے ہیں بہت زیادہ, اور ان کے والدین جو ہیں وہ بھی اونچا بولتے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ بہت تیز چلتے ہیں, ہر کام دوڑ کے کرتے ہیں. کچن میں بھی دوڑ رہے ہیں, روم کے اندر بھی دوڑ رہے ہیں, سیڑھیوں کے اوپر بھی دوڑ رہے ہیں, اور اس سے ان کو چوٹ بھی لگ جاتی ہے اور گر بھی جاتے ہیں اور زخمی بھی ہو جاتے ہیں. تو میں نے دو چیزیں ان کو عرصہ 10 سال سے سکھا رہا ہوں کہ آہستہ چلنا ہے اور آہستہ بولنا ہے. لیکن ابھی تک وہ یہ دو چیزیں نہیں سیکھ پائے, نہ وہ آہستہ بولتے ہیں نہ وہ آہستہ چلتے ہیں. تو اس پہ کوئی آپ کمنٹ کریں کہ کہاں پرابلم آ رہی ہے اور اس کو ہم کیسے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. سر دیکھیں, ولولہ انگیزی, جوش و جذبہ یہ انسان کے اندر ہوتا ہے. اب آپ وہ شعلے ہیں, وہ بچے جو ہیں وہ انرجی کا کہہ لیں کہ ایک مجموعہ ہے. ہم ان کو کیسے آہستہ چلائیں یا کیسے نہ یہ کریں, ان کے اندر ماشاءاللہ انرجی ہے تو وہ نظر تو آتی ہے کسی طرح. اب آپ اور میں نہیں اس طرح دوڑے لگا سکتے نہ ہم لگاتے ہیں, تو لہٰذا یہ تو بچوں کے اندر ہے انرجی, اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوشائن بات ہے, بچے انرجیٹک ہیں, ہونا چاہیے اتنا تو. اچھا جی, تو اس وجہ سے بچے اس انداز میں کرتے ہیں. اور پھر یہ عمر ہی ایسی, آپ نے دیکھا ہوگا, بلکہ ہم کسی جانور کی بھی مثال ہیں, بکری کے بچے ہیں تو وہ کس طرح پھدک رہے ہوتے ہیں, کس طرح وہ جناب اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے وہ بکری بیچاری بڑی ہو جاتی ہے, اس پہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں, تو وہ بھی اس لائق نہیں رہتی. ہمارا بھی وہی حال ہے. تو خیر, بچے اگر کرتے ہیں تو یعنی کہ بچوں کے اندر انرجی ہے, اور ایک عمر ہے یہی کرنا ہے. باقی تو بعد میں پاکستان کے اندر ہی انہوں نے رہنا, انہیں بجلی کے بل بھی زیادہ آنے ہیں, ان کو جناب ٹریفک کا بھی سامنا ہوگا, کئی طرح کے معاملات ہوں گے, تو وہ ہو جائیں گے سنجیدہ. تو یہ میرا نہیں خیال سر اس کو ہم کر سکتے ہیں. ہاں, تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ احتیاط کے دامن کو نہ چھوڑیں, سیڑھیاں اترتے وقت, چلتے پھرتے وقت, یا روڈ کراس کرتے وقت, لہٰذا انرجیٹک پر رہیں, اور یہی ہو سکتا ہے. باقی اونچا بولنے کی سر جو ہے بات, اگر بچہ گھر میں کوئی اونچا نہیں بول رہا, جیسے میں گجرانوالہ کا ہوں, تو وہاں پہ تقریباً جو پیار محبت ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. او سنا بھی جوان, او ٹھیک ہے, اتنے میں 2-4 دفعہ بازو بھی مروڑ دیا اور کہا اور نظر نہیں آتا کہ تھیٹر گئے ہیں یا تو بات بول لی گئے ہیں. تو مطلب ایک الگ انداز ہے. تو جب میں یہاں آیا کراچی, تو جب میں بولا کرتا تھا تو ریحان صاحب کہتے ہیں جب تم بولتے ہو ایسا لگتا ہے جیسے جھگڑ رہے ہو. میں کہ یہ تو عام گفتگو ہے, جھگڑے والی تو اور ہوتی ہے. تو یہ ایک انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے نا, ماحول کا. تو جناب بچوں کو ہم, اگر کوئی بچہ اونچا بول رہا ہے, کم بول نہیں پا رہا, تو اس کی ایک تو وجہ اس نے یقیناً کہیں نہ کہیں سے دیکھ کے سیکھا ہے. بچے کے اندر تو یہ چیز نہیں تھی, یقیناً اس نے کہیں سے دیکھا ہے. اب وہ محلے کا انوائرمنٹ ہو, گلی محلے کا, گھر کے اندر کا ہو, یا جس اسکول میں جاتا ہے وہاں ہو, تو یہ اس نے کہیں نہ کہیں سے تو حضور سیکھا ہے. ہاں, اس کو کم کیا جا سکتا ہے تربیت کے ذریعے, اور بڑی اچھی طرح سے ہم سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں, ایسے گفتگو کے یہ آداب ہوتے ہیں. اور گفتگو کے آداب ضرور, انوائرمنٹ بڑا ضرور. انوائرمنٹ ہمارے برادری میں ایک لڑکی بڑی پڑھی لکھی آگے جناب, ضرورت سے زیادہ, اس نے بچوں کو بڑا جناب اردو بول بول کے یہ وہ, اور جناب بڑا قابو میں رکھا. تو جیسے وہ بچے بڑے ہوئے, تو میں ایک جگہ کھڑا تھا, بچہ اس کا سیدھا اس نے چھت سے یعنی کوٹھے سے چھلانگ لگائی دیوار پہ, آگے جا کے او پھاڑو گڈی بو گئی, اب پڑیاں نکل چلی, نکل چلی. میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا, میں کہ یہ وہی بچے ہیں نا تمہارے ہیں نا جو تم کہتی تھی کہ یہ اردو بولیں گے, یہ ایسے کریں گے. وہ آپ جتنی مرضی اردو بولو, لیکن یہ جو چاچا کے, ماموں کے, خالہ کے, پھپھو کے بیٹے ہیں, دیکھ لو اثر چڑھ گیا نا. تو یہ تو سر ہوتا ہی ہے. لہٰذا تربیت کے ذریعے, گفتگو کے آداب میں جو چیزیں آتی ہیں, اس کے ذریعے ہم یہ بچوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں. جی سر, بہت شکریہ. آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ یہ اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ کس طریقے سے بچوں کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں, اور کون سی چیزیں ہیں جو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں اور کون سی نہیں کر سکتے. میرا صرف اتنا کنسرن ہے کہ بچے کو ہم جہاں اس کو دوڑنا چاہیے وہاں وہ دوڑے, جہاں چلنا چاہیے وہاں چلے, اور جہاں اس کو دھیمی آواز میں بات کرنی چاہیے وہ دھیمی آواز میں بات کرے, اور جہاں اس کو ذرا لاؤڈ بولنا چاہیے وہاں پہ اپنی ٹون کو ذرا اونچا کر لے. یہ سیکھ جائیں بچے. تو وہ تھوڑا سا مجھے خود اس میں دشواری آ رہی ہے, اور وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس میں جو فیکٹرز ہیں
کیونکہ ایک سکھانے والا ہے اور 10 جو اور سکھانے والے ہیں، جو ماحول سکھا رہا ہے، جو اسکول ٹیچر سکھا رہا ہے، جو کزن سکھا رہے ہیں، جو دوست سکھا رہے ہیں، جو گلی محلے سے وہ سیکھ رہا ہے، جو میڈیا سے ٹی وی سے سیکھ رہا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی وہ سیکھ رہا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ سکھانے والے جو ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں اور کتنے پاورفل ہیں، اور ہم جو سکھانے والے ہیں وہ کتنے پاورفل ہیں یا ہماری کیا ایکسپرٹیز ہیں. تو یہ ساری چیزیں بالکل اس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو بچوں کے حوالے سے آپ نے کام زیادہ کیا یا بڑوں پہ بھی کام کیا؟ جی سر، بڑوں پہ ہی اصل میں کام شروع کیا تھا. جب ہم نے آواز تھوڑی کٹ گئی تھی. آپ کا سوال یہی ہے نا کہ بچوں پہ تو کام کیا، کیا بڑوں پہ بھی کام کیا؟ یہی سوال تھا نا سر آپ کا؟ جی جی بالکل یہی. ہاں جی سر، جب ہم نے ریحان سکول کرونگی کیمپس اڈاپٹ کیا، وہ سکول پہلے تھا دا سٹی آف نالج سکول. تو سب سے پہلے جو مجھے مسلط کیا گیا تھا وہ بڑوں پہ ہی کیا گیا تھا کہ آپ نے جا کے ان کی تعلیم و تربیت کرنی ہے، اور یہ والی کرنی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ آئیں، وہ شرمانا گھبرانا چھوڑیں، وہ ذرا کھل کے میدان میں آئیں اور بے خوف طریقے سے گفتگو کرنا سیکھیں. تو سب سے پہلے میں نے ریحان سکول کرونگی کیمپس کے پرنسپل پہ جا کے کام کیا، جو کہ سر الطاف حسین ایجوکیشن والا ہے. وہ کہ اب ان کے پاس لفظوں کی جادوگری بھی ہے، الفاظوں کا بھی ذخیرہ ہے، لیکن کام مجھے کرنا پڑا. تو ہم نے پرنسپل سے لے کے وائس پرنسپل اور بعد میں تمام ٹیچرز پہ کام کیا، پھر بچوں تک میں پہنچا تھا. تو اس کے علاوہ جناب ریحان سکول کرونگی کیمپس میں اڈلٹ ایجوکیشن تعلیم بالغاں شروع کروا دی گئی. پھر اس میں لوگ یہی فری لانسنگ سیکھنے آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے فیسیلیٹیٹر بھی وہاں سے کچھ نکلے. تو یہ کام بڑوں پہ بھی کیا، اور تقریباً میں نے اب تک شاید 600-700 لوگ ہوں گے، بڑے 600 لوگ ہیں جن کو تعلیم دی ہے تعلیم بالغاں. تو اس میں بھی یہی ساری چیزیں سکھائیں، یہی والی چیزیں کروائیں. اور میں نے سر اپنے تجربے میں یہ چیزیں دیکھی ہیں اس سکھانے میں. جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ کہ چاہے میرا یہ خیال تھا، جب سر میں گاؤں سے بلونگ کرتا ہوں، تو میرا خیال تھا کہ گجرانوالہ کے گاؤں کے لوگ ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، ان کے اندر یہ کمی ہے اعتماد کی، وہ نہیں صحیح طرح دیکھ پا رہے ہوتے، بات نہیں کر پا رہے تھے. یہاں جناب ایم بی اے والے میں نے دیکھے ہیں، ماسٹر کیا ہوتا ہے، ان کو دیکھا ہے کہ وہ بھی نہیں بات صحیح طرح سے کر پا رہے ہوتے. بلکہ ان کے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ ماسٹر بھی کیا اور ماسٹر نہیں بھی کی ہے، لیکن بولا نہیں جا رہا پھر بھی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں میں نے یہاں پہ دیکھی ہیں. تو لہٰذا تعلیم بالغاں بھی یہاں پہ شروع ہوئی. وہ بھی میرے ہی ذمہ ہے. اعتماد سازی کسی بھی طرح کی ہو، کورس نمبر 1 جو ریحان صاحب کا، وہ میں نے کسی کو بھی کروانا ہو، تو وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، ان کو کروانا ہوتا. تو جو بڑے ہیں جی، بڑوں کو بھی پڑھایا الحمدللہ، یہی چیزیں سکھائی ہیں. اور ان کو سکھانے کا انداز اور تھا، ان کو سمجھانے کے لیے الفاظ اور تھے. اور تو بڑوں پہ پہلے کام کیا تھا. الحمدللہ ابھی تک بھی وہی کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں پورا پنجاب گھوم کے آیا ہوں، کشمیر بھی. تو وہ بڑوں پہ ہی کام تھا سارے کا سارا. صحیح. زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑوں میں سیکھنے میں کیا دشواریاں ہوتی ہیں، خوف کیا ہوتا ہے؟ بڑوں میں خوف یہ ہوتا ہے سب سے پہلا کہ لوگ کیا کہیں گے. بڑوں میں سب سے پہلا یہ خوف ہے کہ یار سر، میں ٹھیک ہے، میں کرنے کو تیار ہوں، میں کینوا پوسٹیں بھی بناؤں گا، میں سیلفی بھی لیتا ہوں، پوسٹ بھی کرتا ہوں، انٹروڈکشن بھی ویڈیو بناؤں گا، لیکن اپنی آئی ڈی ایک اور بنا لوں سر میں آئی ڈی. تو یہ سوال 100 میں سے تقریباً 99% 9 لوگوں نے کیا کہ سر میں آئی ڈی اپنی ایک الگ سے بناؤں گا. ٹھیک ہے، اچھا بھائی وہ کیوں؟ وہ اس لیے سر اس میں میرے دوست ہیں، سر اس میں میرے ان لاز ہیں، سر اس میں یہ ہے وہ ہے، اور وہ دیکھیں گے میں کیا جواب دوں گی، کیا جواب دوں گا. تو یہ میل فیمیل دونوں کی جانب سے دیکھنے میں آیا کہ جی نہیں سر، محلے دار دوست تو جینا حرام کر دیں گے، وہ باتیں کریں گے، کمنٹ کریں گے. تو سر کوئی کمنٹ کر دے گا تو میں کیسے کسی کا سامنا کر سکوں گا یا کر سکوں گی. تو یہ چیز تھی جی. اچھا، تو آئی ڈی کیونکہ ہم نے ایک ہی رکھنی ہوتی ہے، اور جو پرانی ہے اسی کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، تو دوسری آئی ڈی کا حکم ہی نہیں، اجازت ہی نہیں یہاں پہ. تو یہ ایک چیز میرے سامنے آئی. پھر اس کے علاوہ جناب اور چیز جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ بڑوں کو ان لرن کروانا بڑا مشکل ہے. جو انہوں نے سیکھ رکھا ہے نا جناب، مجال ہے کہ اس سے ٹس سے مس ہو جائیں. تو کہتے ہیں نہیں، تو ہم نے پھر ساری زندگی جگ مارا، پھر ہم نے مطلب سیکھے کچھ نہیں. میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں. بھائی کچھ بھی ہو جناب، میری تو ایم بی اے کیا تو ہماری کلاس میں پھر کیوں بیٹھے ہو؟
MBA کا شاید آپ نے مطلب ہی نہیں سمجھا. تو یہ چیزیں ہیں کہ وہ میرا تعلیم میں اتنا ایکسپیرینس ہے, میں ٹیچر رہی ہوں, میں نے BCom کیا ہوا ہے. اچھا بھائی, کیا ہے, پرنسپل بھی آپ رہی ہوں گی, لیکن یہاں تھوڑا سا کچھ ایسے کرنا. تو سر یہ والے مسائل جو ہے نا یہ نظر آئے. سب سے پہلا کیا کہ لوگ کیا کہیں گے, دوسرا وہ ID شائیڈی بنانا, تیسرا یہ کہ جناب جو انہوں نے سیکھا نا وہ ان کو اس سے ہٹانا بڑا مشکل تھا کہ ہم نے اتنے سال لگائے یہ سیکھنے میں, اور ہم کیسے وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس طرف آ جائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک چیز مشکل تھی. باقی اور بھی کئی طرح کی مشکلاتیں آتی رہتی ہیں. پھر سر ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے, ہاں میں شیئر کرتا چلوں, بچیوں میں بالخصوص. اور بچیوں میں یہ ہے کہ ان کے اندر اعتماد کی کمی ہونے کی وجہ سے ان سے کہا جائے نا آپ نے ویڈیو بنانی ہے, کیمرے پہ آنا ہے یا اپنی پروفائل فوٹو لگانی ہے, تو وہ صرف خوف, اپنے اندر کا خوف جو ہر انسان میں ہوتا ہے, مرد عورت کی بات ہی نہیں, اس خوف کو دبانے کے لیے ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں سر گھر سے اجازت نہیں. تو جب وہ اپنی کولیگس کو, اپنے کلاس فیلوز کو دیکھتی ہیں کہ یہ تو بہت آگے نکل گئی, تو پھر وہ 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد کہہ رہی ہوتی ہیں سر وہ غلطی ہو گئی, اجازت تھی گھر سے لیکن میں ڈر گئی تھی, میں گھبراہٹ کے مارے نہیں بتا سکتی. تو یہ بھی ایک مسئلہ آیا. پھر سر ایک اور مسئلہ کہ بچی کوئی آتی ہے ہمارے پاس تعلیم بالغاہ میں, تو ریحان اسکول میں جو میں نے ایکسپیرینس میرا ہوا, وہ سیکھنے کو تیار ہے, اس کے ابا جی آ کے مجھے کہہ کے جاتے ہیں جی میری جانب سے اجازت ہے. اور کچھ بچیوں کی ہم ان کے لے لیتے ہیں رائٹنگ میں, انہوں نے اپنے ابا جی سے سائن کروا کے بھی دینے ہوتے ہیں. تو جناب اس کے باوجود بچی بیچاری جو ہے, ہم ان کی جب پہلی انٹروڈکشن ویڈیو بنواتے ہیں تو بچی گھر جا کے میسج کرتی ہے سر وہ ویڈیو پوسٹ نہ کیجیے گا. جی اب کیا ہوا ہے, آپ کے ابا جی نے اجازت دے دی یا بھائیوں نے اجازت دے دی؟ سر وہ میرا ایک دور کا ماموں ہے اس کو اعتراض ہے. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے, اچھا جی سر وہ میرا ایک کزن ہے اس کو اعتراض ہے. میں کہتا ہوں پھر اس کزن کا بڑا وزن ہے بھائی, جو مطلب یہ نہیں کرنے دے رہا. تو ایسے بھی معاملات دیکھنے میں, یعنی ابا جی کی جانب سے بھی کوئی نہیں, اما جی کی جانب سے بھی کوئی نہیں, پر دور کا ماموں جو ہے اس کو اعتراض ہے, یا جو کزن ہے اس کو بڑا اعتراض ہے. تو یہ چیزیں بھی دیکھنے میں آئیں. تو یہ مشکل ترین چیزیں تھیں جو بڑوں میں نے دیکھی. جی سر. سر آپ کی آواز نہیں مجھے آ رہی سر, آواز نہیں آئی. ہاں جی اب آ رہی ہے جی. اچھا, تو ہماری جو سوسائٹی کا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. اچھا کام کرنے میں ہم اکیلے نہیں ہیں, برا کام کرنے میں ہم اکیلے. ہم نے کوئی برا کام کرنا ہو نا تو ہم اس میں بڑے آزاد ہیں اور اکیلے ہیں, ہمیں کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اچھا کام کرنے کے لیے ہمیں اپنے دور کے رشتہ داروں سے بھی اجازت لینی پڑتی, اور وہ ان کا کردار یہ ہے کہ وہ ان کی اپنی تعلیم, اپنا ماحول, اپنا بیک گراؤنڈ وہ ہمارے پہ مسلط کر دیتے. نہیں یہ تو ایسے, یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, بس ختم ہوگی سٹوری. وہ بندہ جیسے آپ نے پریپیئر کیا, تیار کیا, اس پہ بڑا ٹائم لگایا, اس کے اوپر محنت کی, اسے کنونس کر لیا, اب جب وہ کام پہلا سٹیپ, پہلی سیڑھی چڑھتا ہے تو ٹانگیں کھینچنے کے لیے اس طرح کے کردار جو ہیں وہ نمودار ہو جاتے ہیں, سامنے آ جاتے ہیں. تو اس کا کیا سد باب ہے, حال آپ نے اس کا کیا رہا؟ جی سر, پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ ہیں کون. ٹھیک ہے, میں نے جو یہ ساری چیزیں حضور میں نے اپنے تجربے سے سیکھی ہیں, مجھے ان چیزوں کا پہلے نہیں تھا پتا. میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ میں 2005 سے نا تقریباً اس فیلڈ میں گھسا ہوں کہ مجھے بولنا آئے, میں لوگوں کو سمجھا سکوں. تو آپ جانتے ہو کہ MLM کمپنیوں کے بہت سارے نام آئے جن میں نے بھی کام کیا اور پریزنٹیشن دینا سیکھی, لوگوں کو بتانا سیکھا. تو 2005 سے میں اسی چیز میں لگا ہوں. تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ جو عام گدا گاڑی چلانے والے, جب ہم نے انہیں صاف ستھرے کپڑے پہنائے, گلوں میں پینٹ شرٹ کے ساتھ ٹائیاں پہنوائیں, تو اعتراض کرنے والے وہی لوگ تھے جو ایک تو قریبی تھے, دوست تھے, ہنسنے والے بھی وہی تھے. اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, اور یہ کیوں کرتے ہیں, میرے نزدیک میرا یہ ماننا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں وائی ناٹ وی, وائی ناٹ می, ہم کیوں نہیں. ٹھیک ہے, تو خود کرنے کی ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی, دوسروں کو کرنے جب دیکھتے ہیں تو وہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ اس پہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ یار یہ کیوں, ہم کیوں نہیں تو یہ کیوں. وہ کہتے ہیں میں نہیں تو کون بھائی, یہ وہ والا معاملہ ہے کہ ہم تو نہیں کر پا رہے لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں. تو دونوں, حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا بھی جو روک رہا ہے وہ بھی خود کو بہتر کر کے اس کام کو سر انجام دے سکتا ہے. پھر سر دوسرا جنریشن کا بڑا فرق ہے.
آپ اور میں ہم جس دور کے ہیں، ہاں ہم نے جو دیکھا ہے، ہمارے گاؤں میں ایک ٹیلی فون ہوتا تھا پورے گاؤں میں حضور، اور وہ بھی کسی کریانے پہ لگا ہوتا تھا، فوجی کریانہ اسٹور، اور اس کو جب کال آتی تھی تو وہ بیچتا تھا کسی بچے کو، جائیں ہوئے رانے مقصود دا فون ہی انہوں بلا کے لے آچے تھی، چلو جی وہ جانا آنا، اور انہوں نے وقت دیا ہوتا تھا جی اتنی دیر میں کال آئے گی، ہم آ کے کریانے پہ بیٹھتے تھے، تقریباً کو آدھا گھنٹہ گفتگو بھی کر لیتے تھے، پھر ایک فون آتا تھا. تو ساری یہ دور کا فرق ہے. اے آئی حضور، اے آئی اور وہ آئی کا تو زمانہ ہی نہیں تھا، تب تو وی سی آر کا دور تھا، اور پیسے ڈال کے ہم وی سی آر دیکھنے والے لوگ ہیں. تو مطلب وقت تو بدل گیا نا. اب ہمارے فون کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، ہر طرح کی مووی جناب، ہر طرح کی انفارمیشن یہاں موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں وہ صرف اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا. بھائی آپ کا زمانہ بھی تو ایسا نہیں تھا، آپ کا تو زمانہ بھی وہ نہیں تھا. تو ہم سمجھتے ہیں میں کہ خوش قسمت لوگ ہیں، ہم نے صدی بھی بدلتے ہوئے دیکھی ہے. اور میں سر 18 کا ہوں، تو مطلب 80 کا ہوں یعنی کہ، تو وہاں سے میں نے یہ سارے معاملے دیکھے، صدی بھی بدلتے دیکھے. جب صدی بدلی میں جوان تھا، اور اس کے بعد یہ والا چینج بہت بڑا دیکھا کہ تب کشتیاں دیکھنے کے لیے مجھے پی ٹی وی کے اوپر رات گئے تک انتظار کرنا پڑتا تھا، میرے دادا حضور اور میں. تو انہوں نے کہنا اوے زادی ہاں کشتیاں لا. تو پھر انہوں نے دیکھنا یہ عجیب طرح کی کشتیاں یار، یہ کس طرح مارتے ہیں. تو وہ دور اور تھا سر. اب تو ایک ایک چیز حضور ہمارے جیب میں ہے، ہاتھ میں ہے. تو جو رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے. اور اگر ہم نے اپنے بچے کو آنے والے دور کی تیاری نہ کروائی تو وہ کیسے سروائیو کر پائیں گے؟ جس کی جیتی جاگتی مثال یہ ہے کہ مسلمانوں نے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے میں دیر لگا دی، سمجھنے میں دیر لگائی. انگریزی زبان 200 سال پہلے سر سید احمد نعرہ لگاتے رہے انگریزی انگریزی، تو مطلب اب آ کے 200 سال بعد لوگ کہتے ہیں ہاں یار انگریزی بڑا ضروری ہے. وہ جو میں نے پہلے مثال دی نا اعتماد سازی میں، کہ جو آپ کی بنیاد ہے وہ کانفیڈنس ہے، میں اس کے اوپر کہتا ہوں کہ ایک ہم ڈیمپ بھی ڈالتے ہیں، اسے جگہ دیتا ہوں انگلش کی، کہ آپ کی بنیاد اچھی ہے، اس کے اوپر جو بیم ڈالنا ہے وہ آپ کی انگلش بھی اتنی ہی اچھی ہو. اگر بنیاد اور آپ کی انگلش اچھی ہے یعنی بیم، تو اس کے بعد آپ مضبوط شخصیت کے مالک ہیں، آپ کچھ بھی کر جائیں. تو جناب یہ ہے ایک وجہ کہ جو روکنے والے ہیں وہ ذرا پرانے خیالات کے مالک ہیں، یا انہیں اس بات کا بتایا نہیں گیا. خود سیکھنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہمیں انہیں بھی بتانا چاہیے کہ یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کے یہ فائدے ہیں اور یہ ہوگا. اور ہمیشہ سر آخری بات یہ کہ جنگ کی تیاری امن میں ہوتی ہے، جنگ میں نہیں ہوتی. اگر ہم نے آنے والے حالات سے لڑنا ہے اس کے لیے ابھی تیاری کرنا ہوگی. آپ تو ماشاءاللہ پہلے سے فوجی ذہنیت کے آدمی. بہت بہت شکریہ رانا زاہد ترکی والا آج ہمارے ساتھ تھے. اور رانا صاحب نے ٹیکنالوجی بدلتے ہوئے دیکھی، زمانہ بدلتے ہوئے دیکھا، صدیاں بدلتے ہوئے دیکھی، اور میں نے رانا زاہد صاحب کو بدلتے ہوئے دیکھا. اور ہم سب بدل سکتے ہیں، ہم سب بہتر ہو سکتے ہیں، اور ہم سب وہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں جو کسی زمانے میں ہم سب کا خیال ہے، اب بھی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ صرف بچے سیکھتے ہیں، بڑے بھی سیکھ سکتے ہیں. تو آج کے دور میں سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی بدل رہی ہے، زمانہ بدل رہا ہے، سماج بدل رہا ہے، علم بدل رہا ہے، سوچ بھی بدلنی چاہیے. اور اگر سوچ بدلے گی تو پاکستان رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید بات چیت ہوتی رہے گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ علم کے موتی بکھیرتے رہیں گے. دوستو آج کے لیے اتنا ہی. راجہ پاکستانی کو عام ٹی وی سے اجازت دیجیے. اپنا سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.